الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام بزرگوں اور عزیز دوستوں پیارے بچوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے مسلسل اکابر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں وقت بھی بہت ہو چکا ہے لیکن جب آپ حضرات کے درمیان مجھے بٹھایا گیا ہے تو مختصر طور پر دین کا کچھ پیغام آپ حضرات کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بزرگوں اور عزیز دوستوں آج دنیا میں بسنے والا انسان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ حالات ہمارے سامنے ہیں اور بالخصوص مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت جن حالات سے گزر رہی ہے جن حالات سے مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حالات میرے بھائیوں انتہائی خطرناک ہیں آخر یہ حالات ہمارے سامنے کیوں آئے یہ حالات ہمارے سامنے کیوں آئے کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں اور آج مسلمانوں کا وجود جو خطرے میں ہو رہا ہے اور مسلمان جو انتشار کا باعث بنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں آج سے 1400 سال پہلے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہمیں ان حالات کی طرف اشارہ کیا تھا
ذوالجلال کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بتلایا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا ہے، اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام کیا ہے، جو اکرام کیا ہے، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان کیا ہے، اس احسان کا ذکر باری تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں اللہ نے جو تمہارے اوپر انعام کیا ہے، جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اے لوگوں تم اللہ کے اس انعام کو اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ اور وہ انعام اور وہ احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر انعام کیا تھا، اور وہ انعام یہ ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تمہارے درمیان میں آپس میں اختلاف و انتشار تھا، تمہارے درمیان میں عداوتیں تھی، نفرتیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمنی کو، ان عداوتوں کو، ان نفرتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے ختم کر دیا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان میں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو، تمہارے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں ملا دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیا، اور اس پیار اور محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مسلمان، ایک ایمان والا دوسرے مسلمان کا اور دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث شریف میں اس کو مثال سے سمجھایا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں ان المؤمن للمؤمن یشد بعضه بعضا، کہ ایک مسلمان ایمان والا دوسرے مسلمان ایمان والے کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ بے شک جس طریقے سے انسان اپنے مکان کو بناتا ہے، انسان اپنے محلات کو بناتا ہے، اور اس مکان کو بنانے میں انسان اس کی عمارت کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس کی دیواریں کمزور رہ جائیں، اگر اس میں پیلر کھڑے نہ کیے جائیں، اگر اس میں اچھا سیمنٹ نہ لگایا جائے، تو میرے بھائی اور بزرگوں وہ عمارت کمزور ہوتی ہے، اور وہ عمارت زیادہ دن نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو آج مسلمان آپس میں انتشار ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان آپس میں اختلاف و انتشار میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں عداوتیں اور نفرتوں میں مبتلا
والسلام نے علاج بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ایمان والا دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طریقے سے ایک عمارت میں لگنے والا سریہ اور لگنے والا سیمنٹ اس عمارت کو مضبوط کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جی بے شک۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مسلمان کے جسم میں، ایمان والے کے جسم میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے، مثلا اگر کسی کو بخار ہو جائے، اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے، تو میرے بھائیوں صرف سر کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ جسم کے ہر حصے کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کا ہر حصہ درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان کو پریشانی لاحق ہو جائے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف لاحق ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، دوسرے مسلمان کو درد ہونا چاہیے کہ میرا ایک مسلمان بھائی پریشان ہے، میرا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو کلح ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں اختلاف ہونا چاہیے، نہ کہ آپس میں نفرتیں ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں عداوتیں اور دشمنی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج جو ہمارے سماج میں اور ہمارے قبیلے اور خاندان میں آج جو ہم برادریوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم جو قبیلوں میں بٹ گئے ہیں، آج جو ہم خاندانوں میں بٹ گئے ہیں، میرے بھائیوں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آئے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے جو تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، قبیلوں اور خاندانوں میں ہم نے جو تم کو بانٹا ہے وہ اس لیے بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے نہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا ہے، اس لیے نہیں برادریوں میں تم کو بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے نفرتیں کرو کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا فلاں برادری سے تعلق ہے، اس کا فلاں سماج سے تعلق ہے۔ اس لیے ہم نے تم کو برادری میں نہیں بانٹا بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ اور پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ قابل تعظیم وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج جو ہم نے آپس میں اختلاف و انتشار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے امت میں بڑا نقصان ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا علاج بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ روایت بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر